الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے تمام مسلم بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ مت کیا کر۔ اس نے بار بار یہی بات پوچھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہی فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ یعنی بار بار سوال کرنے پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری باتیں کہہ سکتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس شخص کو یہ جواب دیا کہ غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو۔ یعنی غصہ کتنی بری چیز ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے، وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ، یعنی جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ سورہ شورى۔ اور اسی طرح سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقمان اپنے بچوں کو جب نصیحت کرتے تھے تو کس طرح سے کیا کہتے تھے، ان کو کس طرح سمجھاتے تھے کہ غصے سے اپنے گالوں کو نہ پھیلاؤ، زمین پہ اکڑ کے مت چلو، اپنے کندھوں کو اکڑ کے غرور سے کا اظہار نہ کرو۔ تو ان ساری چیزوں میں کیا ہے، ہر جگہ یہ غصہ اور نفرت اور تکبر، اسی کا اظہار ہے۔ ہمیں بے شمار آیتیں ملتی ہیں قرآن پاک میں کہ غصہ نہ کرو، غصے کو ختم کرو، معاف کر دو۔ تو ایک تو غصہ آتا ہے تو معاف کر دو، یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ بات یہ نہیں کہ ہمارے غصے سے کو منع کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو ہم غصے کی کیفیت میں نہ جانے کیا کیا کر بیٹھتے ہیں۔ اس غصے سے تکبر نکلتا ہے، اس غصے سے انسان غرور میں مبتلا ہوتا ہے، اس غصے میں انسان جو ہے اپنے آپ کو دنیا کا نہ جانے کیا سمجھ لیتا ہے، اور پھر بے شمار انسانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز انسان میں بڑھتی جا رہی ہے۔ بہت لوگ فخر سے کہتے ہیں ہمیں غلط بات پہ غصہ آتا ہے۔ تو جناب ان سے پوچھا جائے کہ سچ بات پہ غصہ کب آتا ہے؟ سچ بات میں تو پھر کوئی غصے کی بات ہی نہیں ہوتی۔ اچھی اور خوبصورت بات میں تو غصہ ہی نہیں ہوتا، اس میں تو انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو غصہ دلانے والی تو بری باتیں ہی ہوتی ہیں نا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ معاف کر دو، اگر غصہ آئے تو معاف کر دو۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غصہ نہ کرو۔ ہم نے کبھی عمل کیا اس بات پہ؟ ہر شخص غصے میں جو ہے پڑا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔ جب ہم اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جائیں گے، غصہ کس بات کا، نفرت کس بات کی، غرور کس بات کا، شان و شوکت کس چیز کی؟ ذرا قبرستانوں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیے، ہر قبر آپ کو برابر لگے گی۔ یہ ہو سکتا ہے کوئی 7 فٹ آدمی جو ہے، 6 فٹ کا بندہ، اس کی قبر تھوڑا لمبی چوڑی ہو، اور 4 فٹ اور 5 فٹ کے لوگوں کی قبر تھوڑی سی کم ہو۔ سب قبریں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں۔ آپ قبر دیکھ کے یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ کون شخص بہت موٹا تازہ تھا، کون شخص بیچارہ بہت دبلا پتلا تھا، کون بہت لمبا تڑنگا تھا، کون 2 فٹ کا تھا۔ قبریں سب ایک جیسی ہیں۔ کسی بادشاہ کی قبر، کسی فقیر کی قبر میں کیا فرق ہے؟ کسی بہت حسین و جمیل عورت کی قبر میں، کسی معمولی صورت شکل کی قبر میں کیا فرق ہے؟ سب کی قبریں ایک جیسی ہیں، اور ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں ایک انسان کو دوسرے انسان کا محتاج بنا کے بھیجا ہے۔ انسان کی ضرورتیں انسان سے پوری ہوتی ہیں۔
سب سے بڑی تو یہی چیز ہے کہ ہم سوچیں تو کہ جب ہم دنیا میں آئے تو ہم لوگوں کے محتاج تھے، ماں باپ کے محتاج تھے، کروٹ بھی نہیں بدل سکتے تھے، ہاتھ پیر بھی نہیں ہلا سکتے تھے، جبکہ جانور تو پیدا ہوتے ہی کچھ نہ کچھ کرنے لگتا ہے۔ مرغی کے بچے 1-2 دن میں دانہ چگنے لگتے ہیں، پرندے کے بچے بھی خود سے کھانے لگتے ہیں، 2-4 دن جو ہے ان کی مائیں جو ہے ان کو کھلاتی پلاتی ہیں، کچھ دیتی ہیں۔ بکری کا بچہ تو چند گھنٹوں میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور ان کو کوئی سکھانے والا نہیں ہوتا، خود ہی خود کر رہے ہوتے۔ اور انسان پھر بھی ان کے اندر تکبر و غرور نہیں ہوتا، غصہ ہوتا ہے کبھی کبھی جانوروں میں بھی، لیکن غرور تکبر نہیں ہوتا۔ اور ہم تو انسان ہیں نا، ہمیں تو جو چھوٹا سا غصہ جانور میں ہوتا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر تو غصے کی صفت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے غصہ رکھا ہے، لیکن اس غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے کہا ہے۔ اگر ہمارے اندر غصہ نہیں رکھا جاتا تو ہمارے اندر شاید غیرت نہیں ہوتی۔ یہ غصہ ہی تو ہوتا ہے جو لوگ غیرت کے نام پر قتل کر دیتے ہیں، غصے کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آزمائش کے لیے آپ کی فطرت میں غصہ رکھا ہے۔ تو جب ہم اس غصے کا مکمل اظہار کر دیتے ہیں تو پھر ہماری آزمائش کیا ہوتی ہے؟ ہم تو فیل ہو جاتے ہیں آزمائش میں۔ کوئی شخص ہم سے آگے بڑھ گیا، بس ہم غصے کے مارے برا حال ہو جائے گا کہ یہ جگہ تو میری تھی، یہ مسند تو میرا تھا، دوسرے نے کیسے چھین لی، میں کیوں نہ اس مسند میں جلوہ افروز ہوں۔ اب حکمرانوں کو دیکھ لیجئے کس طرح سے رسہ کشی ہوتی ہے۔ اور خیر حکمرانوں کی بات چھوڑیں، عام حالات میں، بہن بھائیوں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، یہ سب چلتا رہتا ہے، سب صرف غصے کا اظہار ہے۔ اس غصے کے بہت سارے محرکات ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہیں بس ہماری ایک عادت ہے، ایک طلب ہے اپنے آپ کو سب سے بہتر، سب سے اچھا سمجھنا۔ غصے کے پیچھے کیا ہے؟ یہی چیز ہے نا کہ میں سب سے بہتر ہوں۔ آپ اسے غصے کو تکبر کا نام دیں یا تکبر کو غصے کا نام دیں، یہ دونوں ایک ہی پلیٹ کے اوپر نیچے کے 2 حصے۔ تکبر سے غصہ پیدا ہوتا ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ کر آدم کو سجدے سے انکار کیا تھا؟ انا خیر منہ، کہ میں جو ہوں اس سے بہتر ہوں، اس کو سجدہ کروں۔ تو یہی چیز آج کل ہم لوگوں میں ہے کہ ہم جو ہیں کسی کو برداشت ہی نہیں کر سکتے، پھر غصہ کھا جاتے ہیں۔ ہمیں سب سے بہتر چیز ملنی چاہیے، ہمیں سب سے بہتر جگہ ملنی چاہیے، سب سے بہتر لباس ملنا چاہیے، دوسرے کے پاس کیوں ہے؟ انہی چیزوں سے ہمیں غصہ آتا ہے، اور ہمارا کہنا مانا جائے، ہمارے زبان سے جو کچھ نکلا وہ پورا کیا جائے۔ اس میں بہت سارے عوامل ہیں، ہمارا کھانا پینا۔ تو اگر آپ غصے کو اپنے دور کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کھانے پینے پہ نظر رکھیں۔ غصے سے کتنی بیماریاں جنم لیتی ہیں تو ہر شخص جانتا ہے۔ سب سے بڑی تو یہ بلڈ پریشر ہے، جس کو سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے۔ آپ کی مارنے والی چیز ہے غصہ۔ جب آپ بلڈ پریشر میں مبتلا ہوں گے غصے کی وجہ سے تو اور انتہا پہ پہنچے گا تو ظاہر ہے آپ کی موت ہے۔ خاموشی سے آپ موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ ہزاروں بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو اس کو برداشت کریے، یہ سوچ کے برداشت کریے کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ جس چیز کو ہم اپنے دین کے ترازو پہ تولیں، جس بات کو، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا خواہش کرتا ہے، تو ہمیں خود بخود یہی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم سچ بولیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہم جھوٹ نہ بولیں، اللہ چاہتا ہے ہم غصہ نہ کریں، تکبر نہ کریں، ہم بے-حیائی میں مبتلا نہ ہوں، بری باتوں میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس میں سے آپ ایک چیز کو پکڑ لیں، غصے کو پکڑ لیں کہ ہم اب غصہ نہیں کریں گے۔ اگر ہم غصہ نہیں کریں گے تو لامحالہ ہم اپنے بڑوں کا ادب کریں گے۔ آج کل چھوٹے چھوٹے بچے بھی غصہ کرتے ہیں۔ چھوٹے سے بچے کو ایک چیز فرمائش کرتا ہے بچہ، اور آپ اس کی فرمائش نہ پوری کریں، پھر دیکھیے بچے کیسا غصے کا اظہار کرتا ہے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے چیخے مارے گا، روئے گا، چلائے گا۔ پھر ماں باپ آخر پریشان ہو کے جھنجلا کے اس کو چیز مہیا کر دیں گے۔ سیل فون کے لیے کیسی چھینا جھپٹی ہوتی ہے، آئی پیڈ، ٹیبلٹ، نہ جانے دنیا میں کیا کیا چیزیں اب بن گئی ہیں بچوں کو خراب کرنے کے لیے۔ کھلونے کچھ بھی کر دو، ہر نئی چیز کے لیے بچہ جو ہے، آپ ڈھیر لگا دیں بچوں کے آگے کھلونے کا، آپ کا بچہ کبھی سیٹسفائی نہیں ہوگا۔ 4 دن کے بعد وہ پھر دوسری چیز کی فرمائش کرے گا اور آپ سے مانگے گا کہ اب اسے دوسری چیز چاہیے، اب اسے تیسری چیز چاہیے۔
تو اگر ہم اپنے بچوں کی پرورش اس طریقے سے کریں کہ ان کو بہتر غذا دیں اور ان کو بہتر ایسی تربیت دیں کہ وہ آپ کا بچہ جو ہے برداشت کرنے کے قابل ہو جائے. غصہ کیوں آتا ہے؟ اس لیے آتا ہے کہ ہمیں ہمارے اندر برداشت کا فقدان ہے، برداشت ہی نہیں ہوتی بات. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اپنی بے عزتی سمجھنے لگتے ہیں، انسلٹ فیل کرتے ہیں. کسی نے کچھ کہہ دیا، 4 آدمیوں کے بیچ میں کسی نے مذاقاً کچھ کہہ دیا تو ہم آپس سے باہر ہو جاتے ہیں. کسی نے ڈانٹ دیا، استاد نے ڈانٹ دیا تو غصہ کھا جاتے ہیں بچے، اسکول نہیں جانا چاہتے یا ضد کرتے ہیں، پڑھائی سے بیزار ہونے لگتے ہیں. تو یہ سب چیزیں، اس غصے کو دور کیسے کیا جائے؟ تو اس کا طریقہ، اب ہم بڑے ہو کر جب ہم چاہیں، اگر ایک 30 سال اور 40 سال کا آدمی یہ چاہے کہ ہم اس کو دور کریں تو اسے تو پھر بہت سخت محنت کرنی پڑے گی نا، اپنے نفس کو مارنا پڑے گا، کنٹرول کرنا پڑے گا. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں اور اس میں دیکھیں، غور کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر غصہ بالکل نہیں تھا. غصے کا اپوزٹ کیا ہے؟ غصے کا اپوزٹ نرمی ہے، نرمی سے بات کرنا. قرآن پاک کا درمیانی لفظ کیا ہے؟ وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اور حضرت ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا بات کرنے کے لیے، تو یہ نہیں کہا کہ تو ڈنڈا لے کے جا اور سر پھوڑ دے. میں فرشتوں کی ایک فوج تمہارے پیچھے کھڑی، اگر تمہاری بات نہیں مانی تو ڈنڈے سے سر پھاڑ دینا اس کا، میں یہاں موجود ہوں. سب کچھ ہو سکتا تھا، زبردستی بھی ہو سکتا تھا، زبردستی اپنی بات منوائی جا سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نرمی سے بات کرو. نرمی سے بات سمجھی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے. اگر ہم نفرت اور غصے کے اظہار سے بات کریں گے تو نفرتیں پھیلیں گی، غصہ ہی پھیلے گا، بے اعتمادی کی فضا بڑھے گی. تو اس لیے اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کے اندر غصہ ہے تو یہ سوچیں گے اس غصے کو دور کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ میں اپنے لہجے کو نرم کروں، نرمی سے بات کروں. ایک سیکنڈ میں اچھل کے غصہ کرنا، غصے سے بات کرنا، چاہے آپ والدین ہیں چاہے آپ اولاد ہیں. اگر آپ اولاد ہے تو اس کی آپ تربیت کریں شروع سے. بعض بچے تربیت کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوتے، کہ بڑے ہوتے ہیں ان کے دوست کی صحبت خراب مل جاتی ہے، یا بس کچھ ہوتی ہے ان کی باڈی کیمسٹری، ان کے اندر غصہ ہوتا ہے، وہی غذائیں ہوتی ہیں، باہر کی غذائیں حد سے زیادہ کھانا. تو بچوں کو نا باہر کی الا بلا کھلانے سے ذرا بچائیں. اتنا عادی نہ بنائیں کہ آپ کا بچہ بس یہی کہتا رہے مجھے پیزا کھانا ہے، مجھے نوڈل کھانے ہیں، مجھے فرائی چکن کھانی ہے، فرائی فش کھانی ہے. گھر کا کھانا ہی سے برا لگے. کبھی کبھار آپ کھلا دیں شوق کے طور پہ، لیکن گھر میں کھانا بنا کے کھلائیں. بچوں کو ایسی چیزیں دیں جس سے ان کی صحت بہتر ہو، صحت بگڑے نہیں، بیماریاں نہ پیدا ہوں. آپ کو نہیں پتہ باہر کھانوں میں کیا، چٹپٹے کھانے، مسالے دار کھانے، اس میں کیا کیا ڈلتا ہے. پیٹ کی بیماریاں، غصے والی بیماری، ہزاروں، بلڈ پریشر، شوگر، سب چیزیں اسی طرح سے ہوتی ہیں. تو اس پہ اگر ہم چھوٹے عمر میں بچے کو کنٹرول کریں گے، اچھے غذا دیں گے تو بچے میں غصے کے جذبات کم ہوں گے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو یہ سکھائیں کہ وہ نا کو برداشت کریں. جب ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرتے ہیں کہ بچہ نہ سننا ہی نہیں چاہتا، تو ایسا بچہ غصے والا ہوتا ہے. شروع سے بچوں کو یہ بتائیں کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ تم کر سکتے ہو، وہ تم نہیں کر سکتے ہو. تو آپ کا بچہ بڑا ہو کر کبھی بھی غصے والا نہیں بنے گا. اور پھر بھی کوئی غصے والے بنے تو ان کو خود اپنی تربیت کرنی چاہیے. اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، قرآن پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، حدیثوں پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کیا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے سے غصہ نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ بندے سے نرمی چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کے آپس میں محبت چاہتا ہے نا. تو ہم چند دنوں کے لیے دنیا میں آئے ہیں. یہ ہمارے 60 سال، 70 سال، 75 سال کے بعد تو انسان کی کوئی اوقات ہی نہیں رہتی. کیا رہ جاتا ہے وہ؟ تو اس کو تو ہمیں کاؤنٹ ہی نہیں کرنا چاہیے. اس کو تو پھر بس دیکھنا ہی دیکھنا ہوتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، اس کا خیال کرنا ہوتا ہے. کون سن رہا ہوتا ہے اس کی؟ نہ ہی وہ اتنا اہل ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو سکھائے سنائے. اس کی تو بس زندگی کے دن گنتا ہے. خاص طور پر ہماری قوم امت مسلمہ تو 60-65 سال کے بعد ہی بس ڈیڈ ہونے لگتی ہے، ہو ہی جاتی ہے. دنیا سے چلے جاتے ہیں، یا پھر جو رہ جاتے ہیں وہ جسمانی طور پہ یا ذہنی طور پہ اتنے کمزور ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کا کچھ نہیں ہوتا.
وہ زندگی کے دن پورے کر رہے ہوتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں، سمجھائیں کہ ہمیں کس طرح سے دنیا میں رہنا ہے اور ہمیں اپنی کتاب پہ عمل کرنا ہے. عہد کر لیں اس بات پہ کہ ہمیں غصہ نہیں کرنا، نہ ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنا ہے کہ وہ غصے والے بنے، نہ ہم اپنے بچوں پہ اتنی سختی کرنا ہے کہ وہ اپنے کو برداشت کر کے بڑے ہو کے پھر انہی کے جیسے بنے. اگر ماں اور باپ ہر وقت غصے کا اظہار کریں، بات بات پہ بچوں کو جھڑکیں، نفرت کریں گے، وہ بچہ خاموشی سے دیکھے گا، سنے گا، اور عین وقت پہ جب ان کو مدد کی ضرورت ہوگی، ہمدردی کی ضرورت ہوگی، تو وہ بچے پھر وہی رنگ اختیار کریں گے جو اولاد کا ماں باپ نے ان کے ساتھ کیا. وہی اولاد اسی روپ میں آ جاتی ہے، پھر وہ اپنی اولاد سے ایسے سلوک کر رہی ہوتی. تو برائے مہربانی دیکھیں، سمجھیں اور سنیں اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.